بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جو تورات میں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بہت اچھا، خدا کی قسم، تورات میں بھی آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ چنانچہ تورات میں ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ آپ سخت گو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دنیا سے اٹھائیں گے جب لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ حضرت وہب بن منبع بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد، تمہارے بعد عن قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وہ سچے اور سردار ہوں گے، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں، اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور نیچائی پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ ان کی اذان آسمانی فضا میں گونجے گی۔ وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہوں گی، اور وہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے، اور جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کیے ہوئے ہوں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتے ہیں، اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اس جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہو، میان کمر پر لنگی باندھیں گے، اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اور سنا اس پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔